بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 69، 70، 71 اور 72، 69، 70، 71 اور 72۔ 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صادقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھتے تھے۔ وہ انہیں جدائی کی تاب نہ تھی۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا، نہ مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ درد، سوائے اس کے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو یہ انتہا درجہ کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی ہے، تو اس مقام اعلیٰ تک رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرمانبرداروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا، اور انبیاء علیہ السلام کے مخلص فرمانبردار جنت میں ان کی صحبت اور دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے ہمیشہ محبت کرے۔ اس سے معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت صحابہ کرام کے بہت محبوب تھی، اور دنیا کی رفاقت کے ساتھ ساتھ آخروی رفاقت کا شوق بھی ان کے دلوں میں رچا بسا تھا، اور اس کے لیے بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ تو دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ معلوم ہوا کہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جنت کی بہت بڑی نعمت ہوگی، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے اسے بطور خاص فضیلت میں شمار فرمایا اور اسے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ 71 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے ہو کر نکلو، اکٹھے چلو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے احکام سے محروم نہیں رکھا، بلکہ ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ ماں باپ، بیوی بچے، رشتہ دار، پڑوسی، اپنے بیگانے نے سب کے متعلق واضح ہدایت قرآن پاک میں فرمائی ہیں۔ اسی سلسلے میں ہماری بھلائی کے لیے ہمیں ہوشیار رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ دنیا کے دیگر معاملات کی طرح دشمنوں کے مقابلے میں بھی ہوشیاری اور سمجھداری سے کام لو۔ دشمن کی گھات سے بچو اور اسے اپنے اوپر موقع نہ دو، اور اپنی حفاظت کا سامان لے رکھو، پھر موقع محال کی مناسبت سے دشمن کی طرف تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو، یعنی جہاں جو مناسب ہو، امیر کی اطاعت میں رہتے ہوئے تجربات و عقل کی روشنی میں مفید تدبیریں اختیار کرو۔ یہ آیت مبارکہ جنگی تیاریوں، جنگی چالوں، دشمنوں کی حربی طاقت کے اندازے لگانے، معلومات رکھنے، ان کے مقابلے میں بھرپور تیاری اور بہترین جنگی حکمت عملی کے جملہ اصولوں میں رہنمائی کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی نہایت اہم ہے۔ بغیر اسباب لڑنا مرنے کے مترادف ہے۔ تو کل ترک اسباب کا نام نہیں، بلکہ اسباب اختیار کر کے امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے کا نام ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر تم پر مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا، بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا آسان کیا، میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے تو تکلیف پہنچنے والی صورت میں تو گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، جبکہ اب ضرور کہے گا، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔
یہاں منافقوں کا بیان ہے کہ منافقوں کی حالت یہ ہے کہ حتی الامکان میدان جنگ میں جانے میں دیر لگائیں گے تاکہ کسی طرح اس کی جان چھوٹ جائے، اور اگر واقعی پھر ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کو کوئی مصیبت آ پہنچے اور یہ منافقین وہاں موجود نہ ہوں تو بڑی خوشی سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں وہاں موجود نہ تھا، ورنہ میں بھی مصیبت میں پڑ جاتا۔ اور اگر اس کی جگہ مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہو جائے کہ انہیں فتح حاصل ہو جائے اور مال غنیمت مل جائے تو پھر وہ وہی تکلیف کے وقت اجنبی اور بگانے بن گئے تھے۔ آپ کہیں گے کہ اے کاش ہم بھی عید کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی کچھ مل جاتا۔ گویا منافقین کا اول و آخر صرف مال کی ہوس ہے، انہیں نہ مسلمانوں کی فتح سے خوشی اور شکست سے رنج ہو، بلکہ شکست پر خوش اور فتح پر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔